اور آپ کو بتانا ہے کہ انہوں نے جو آخری گفتگو کی وہ صحافت کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے تھی۔ صدف سے زیادہ جرأت مند اور محنتی رپورٹر بہت کم دیکھے۔ ایک جیدار لڑکی، کل ہی عمران خان سے انٹرویو کے بعد جیدار اور محنتی رپورٹر کے طور پر تعارف کروایا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ صدف نے کہا کہ میں تھک چکی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کچھ عرصے کے لیے صحافت کا پیشہ چھوڑ دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ، میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، پاکستان میں صحافیوں کے حوالے سے یہ سال کچھ اچھا نہیں جا رہا ہے اور اس سال کے اختتام ہونے کو ہے، لیکن پاکستان میں صحافیوں کے جو مسائل ہیں وہ ختم نہیں ہوئے ہیں، بلکہ صحافی اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، پہلے ارشد شریف صاحب اور پھر ہم نے دیکھا صدف نعیم صاحبہ کی جو شہادت ہوئی ہے، تو پوری پاکستان کی صحافتی کمیونٹی جو ہے وہ غمزدہ بھی ہے اور لواحقین کے ساتھ اس دکھ میں شریک بھی ہے۔ لیکن آج اس ویلاگ کے اندر ہم نے صدف صاحبہ کے حوالے سے بات کرنی ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ انہوں نے جو آخری گفتگو کی وہ صحافت کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے تھی۔ صحافت جو کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ مشکل بنا دی گئی ہے، پاکستان میں ادارے جو ہیں وہ تنخواہیں نہیں دیتے ہیں، کام زیادہ لے رہے ہیں اور تھریٹس ہیں صحافیوں کو، مالکان کی جانب سے بھی اور تنظیموں کی جانب سے بھی، اداروں کی جانب سے بھی، اور صحافی جو ہیں وہ ملک سے باہر بھی بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اپنی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے تیسرے روز کا جو اختتام تھا وہ ایک انتہائی افسوسناک خبر سے ہوا تھا۔ نجی ٹی وی چینل سے وابستہ 40 سالہ رپورٹر اس کنٹینر تلے آ کر جاں باک ہو گئیں اور عمران خان سمیت تحریک انصاف کی سینئر قیادت اس کنٹینر پر سوار تھی۔ ریسکیو 1122 کے مطابق یہ واقعہ 7 وقت کے قریب پیش آیا تھا۔ صدف نعیم صاحبہ کی ہلاکت کی خبر سامنے آنے کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کے تیسرے روز کے سفر کا اختتام کا بھی اعلان کیا اور صدف صاحبہ کو ہزاروں سوگواران کی موجودگی میں پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ ہم بھی دعا گو ہیں ناظرین کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ صدف صاحبہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین، عمران خان صاحب بھی ان کے گھر تشریف لے گئے اور صدف صاحبہ کے اہل خانہ سے انہوں نے دلی تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا، فاتحہ خوانی بھی کی۔ تو صدف نعیم صاحبہ کے اگر کیریئر کے حوالے سے بات کی جائے اور انہوں نے اپنے ایک صحافی دوست جن کا تعلق غیر ملکی نشریاتی ادارے سے ہے، ان سے جو گفتگو کی وہ ہم نے آپ تک پہنچانا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی تھیں اس لانگ مارچ کے بعد۔ تو صدف صاحبہ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سن 2009 میں انہوں نے نجی ٹی وی چینل میں شمولیت اختیار کی تھی اور اس کا نام چینل 5 ہے اور شادی شدہ تھی وہ۔ انہوں نے پسماندگان میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑے ہیں اور صدف صاحبہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی، بعض لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 35 اور 40 کے درمیان تھی، تو ان کی شادی سن 2000 میں ہوئی تھی۔ ناظرین، 15 سالہ صحافتی کیریئر میں صدف صاحبہ نے ایمانداری اور نیک نیتی کے ساتھ صحافت کی۔ فواد چودھری صاحب نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں انہیں شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ فواد صاحب کے الفاظ ہیں کہ صدف سے زیادہ جرأت مند اور محنتی رپورٹر بہت کم دیکھے۔ ایک جیدار لڑکی، کل ہی عمران خان سے انٹرویو کے بعد صدف کا لاہور کی سب سے جیدار اور محنتی رپورٹر کے طور پر تعارف کروایا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ کیا معلوم تھا یہ ملاقات آخری ملاقات ہوگی، خدا غریق رحمت کرے۔ ناظرین، صدف صاحبہ کے ساتھ کام کرنے والے میڈیا ورکر کے مطابق وہ ایک انتہائی محنتی اور پروفیشنل صحافی تھے اور یہ ہم بتا دیں کہ ان کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، قریبی دوستوں میں تھے جنہوں نے یہ اہم انکشافات ان کی زندگی کے حوالے سے کیے ہیں کہ جو کسی بھی قسم کی مشکل کو اپنے کام کے آڑے نہیں آنے دیتی تھی اور اپنے چینل کے لیے وہ عموماً سیاسی جماعتوں اور سیاسی معاملات کی کوریج کیا کرتی تھی اور پنجاب اسمبلی کی کارروائی بھی باقاعدگی سے کور کرتی تھی۔ پولیٹیکل بیٹ کی وہ رپورٹر تھیں اور جمعے کے روز بھی صدف صاحبہ اپنے چینل کی دیگر رپورٹرز کے ہمراہ عمران خان کے کنٹینر کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ جب عمران خان کے انٹرویو کی غرض سے چند رپورٹرز کو کنٹینر پر بلایا گیا تو پی ٹی آئی کی رہنما مسرت چیمہ صاحبہ نے صدف کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بھی کنٹینر پر بلا لیا، اس بات سے قطع نظر کہ ان کا نام رپورٹرز کی اس لسٹ میں موجود نہیں تھا جنہیں اس روز عمران خان صاحب کے انٹرویوز کرنا تھے۔ تو بعد زدہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے میڈیا نمائندے کو بتایا جو کہ ان کے قریبی ساتھی تھے صدف صاحبہ کے، کہ چونکہ صدف ایک انتہائی محنتی رپورٹر ہیں اس لیے انہیں اچھا نہیں لگا کہ وہ پیدل چلتی رہیں کنٹینر کے ساتھ ساتھ، اس لیے انہوں نے صدف کو لسٹ میں نام نہ ہونے کے باوجود بھی کنٹینر پر بلا لیا تھا۔ ناظرین، غیر ملکی میڈیا سے وابستہ صدف صاحبہ کے قریبی دوست جن کا نام ترہب اصغر ہے، ان کے مطابق صدف کے ان سے ہونے والی جو ملاقات تھی اس میں وہ یہ بتاتی ہیں انہیں کہ ابھی تو لانگ مارچ چل رہا ہے، بس جیسے ہی یہ ختم ہوگا تو میں بریک پر چلی جاؤں گی، میں تھک گئی ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ میری دوبارہ دریافت کرنے پر
بہت زیادہ جب میں نے دریافت کیا تو صدف نے کہا کہ میں تھک چکی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کچھ عرصے کے لیے یہ صحافت کا پیشہ چھوڑ دوں. اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے ان کا یہ جواب، صدف صاحبہ کا جواب حیران کر دینے والا تھا کہ وہ صحافت چھوڑنے جا رہی ہیں، کیونکہ صدف صاحبہ کی پہچان ہی اپنے کام سے تھی. بے انتہا وہ اپنے پروفیشن سے محبت کرتی تھی، اور ان کے منہ سے یہ الفاظ سنا مجھے انتہائی عجیب لگے. ہم نے ہمیشہ فیلڈ رپورٹنگ میں دیکھا کہ اگر صبح 6 بجے کا کوئی ایونٹ ہے تو صدف صاحبہ تب بھی وہ کوریج کے لیے موجود ہوتی تھی. اگر رات 12 بجے کا ہے تو تب بھی وہ پہنچتی تھی. شاید وہ شہر کی واحد خاتون رپورٹر تھی جو دن کے 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 روز بھی ڈیوٹی پر موجود رہتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد صدف نے خود ہی کہا کہ مجھ سے سوال پوچھا کہ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، صحافت کو پکا خیر آباد کہہ دوں یا کچھ وقت کے لیے. اس سوال پر انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ کیا میں بریک لے لوں. تو میں نے صدف کو مشورہ دیا کہ کچھ عرصے کی بریک لے لو اور دوبارہ پھر جوائن کر لینا. تاہم صدف کا یہ کہنا تھا، انہوں نے خدشات کا اظہار کیا کہ کہیں بریک لینے کے باعث دوبارہ نوکری حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. صدف کے بارے میں ایک بات یہاں پر بتاتے چلیں کہ ان کی شخصیت اتنی معصوم تھی کہ ان کی دوست کے مطابق کبھی ان کے منہ سے کسی دوسرے شخص کی برائی نہیں سنی تھی. وہ ہمیشہ بس اپنے کام کی بات کرتی تھی. وہ اپنا ظاہری حلیہ بھی فیلڈ صحافیوں جیسا ہی رکھتی تھی، یعنی رف اینڈ ٹف، اور ہر وقت ہر جگہ جانے کے لیے وہ تیار رہتی تھی. ایک ایسے صحافی کے طور پر انہوں نے زندگی گزاری جو اپنے ساتھ دیگر صحافیوں سے ہمیشہ ایک قدم آگے ہی رہتی تھی، اور بعض اوقات ان کی اپروچ پر ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا تھا، مگر وہ اس کو محسوس نہیں کرتی تھی اور کسی سے گلہ نہیں کرتی. تاہم ایک چیز کا گلہ انہوں نے کہا کہ وہ بطور ٹی وی رپورٹر یہ کہتی تھی کہ مجھ پر بہت زیادہ پریشر ہے. تو یہاں پر ہم آپ کو یہ کنکلوڈ کرتے چلیں کہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر جو صحافیوں کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ صحافیوں کی مدد فرمائے. جو صحافی ساتھی ہمارے ہم میں نہیں رہے ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے لوائقین کو صبر دے. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام صحافتی تنظیمیں بھی اب آگے آئیں اور جو صحافیوں کے درپیش مشکلات ہیں اور میڈیا مالکان جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کی اس طرح سے مدد کریں کہ مشکل حالات میں بھی وہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن آپ مشکل میں جو میڈیا مالکان ہیں ان سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو، پاکستان کے صحافیوں کا حامی ناصر ہو. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.